کیا فطرت میں مرد کی فطرت میں داڑھی اگی عورت کی فطرت میں نہیں اگی تو یہ فطرت ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں کہتے آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ لیں، میں آپ کی داڑھی کو بھی کوئی غلط نہیں کہتا، یہ آپ کی داڑھی آپ کو عورت سے ممتاز کر رہی ہے، ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں میری سرکار آ جائے گی، یہ جتنی آئی ہوئی ہے نا یہ بھی آپ کو الگ کر رہی ہے نا ایک عورت سے، تو آپ فطرت کے اوپر ہیں، ہم نہیں کہتے آپ نے بڑی داڑھی رکھنا ضروری ہے، خود تو ہم نے کبھی نہیں کاٹی ہے، میرے تو یہ ساری یہ دیکھیں کہ بال لمبے بھی ہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے لیکن وہ اتنی داڑھی جس نے شاہد افریدی صاحب کی ہے وہ رکھ لیتا ہے، تو قرآن کا جو حکم ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، وہ تیری فطرت کو بدلیں گے، تو داڑھی مرد کی فطرت ہے، عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی، اگر یہ فطرت ریموو کرنی ہے اس کے لیے پھر کوئی دلیل چاہیے، دلیل تو کوئی نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بھی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، مونچھیں پست کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال، زیر ناف بال اور ختنہ کرنا۔ اچھا اب یہ بال اکھاڑنا فطرت ہے اور ان کو نہ اکھاڑنا فطرت ہے، تو جہاں اکھاڑنا تھا اس کی حکمت بتا دی اور اس کے پیچھے ریزن تھی ان ساری جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، بالکل داڑھی اللہ نے کیسی بنائی ہے، داڑھی میں پسینہ جمع ہی نہیں ہوتا جناب، یہ بھی گیپ رکھا ہے، آپ دیکھیں ایسی زبردست چیز ہے، کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہو جائے، آپ نے کبھی کسی کی داڑھی میں جوئیں پڑی ہوئی نہیں دیکھی ہوں گی، کوئی ویسے کو بہت سر میں ضرور جوئیں پڑتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ایکسٹراڈنری بال رکھے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کو چہرے کے دانوں سے نجات نہیں ملتی تھی، داڑھی رکھی ہے تو وہ ان کا چیز جو ہے وہ، اب تو ویسے خیر چھوٹی موٹی داڑھی تو سارے ہیروؤں نے بھی رکھی ہوئی ہے، اب تو یہ فیشن بن چکا ہے، اب تو نوجوان نسل داڑھی رکھ رہی ہے، اسے خرچہ بھی بچ جاتا ہے، بلیڈ اتنے مہنگے ہیں، تو اس کو جو گروم کرتے ہیں لوگ شیپ کا جس طرح میں نے آج کی ہوئی ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے؟ ہاں سنت میں تو یہ کہ آپ نے پورے چہرے کے اوپر رکھنی ہے، لینتھ آپ اپنی مرضی کی رکھ لیں جتنی بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو شیپ نہیں کر سکتے؟ ہاں شیپ اس طرح کی شیپ نہ کریں کہ شیو آف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے باقی شیپ رکھنی ہے جیسے برابر کر کے کاٹنی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ ایسے انہوں نے کمپاس کے ذریعے ایسے گول بنائی ہوئی ہوتی تھی، نیچرل تو ایسے نہیں ہوتی داڑھی تو گول تو پوری ایسے نہیں اگتی ہے، وہ بال ایک تو وہ آپ کر لیں ویسے سیٹنگ کریں، لیکن ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں، یہ ریموو نہ کریں یہاں سے، چھوٹی چھوٹی رکھ لیں جس طرح ہمارے کئی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں، پوری مٹھی رکھنی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ رکھیں، لیکن اتنی داڑھی جسے عرف عام میں دیکھ کے داڑھی کہا جائے۔ علی بھائی ایک یہ گراف ہے، یہ میں ویڈیو میں لوگوں کے سامنے ویسے ہی پیش کروں گا، ان میں نے 3 مکتبہ فکر جو مینشن کیے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث، اور ان نے کہا ہے کہ ان میں فرق واضح کرنے کے لیے ان کو 4-5 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک ہے تقلید، تلفیق، یوزیج آف ان اوتھینٹک ریلیجس ٹیکسٹ، تکفیر، تصوف اور ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف قرآن۔ یہ مجھے لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہا، ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف، یہ کیا مفہوم کے بغیر استعمال کرنا وداؤٹ کانٹیکسٹ؟ تو اس میں یہ کہتے ہیں دیوبندی جو ہیں وہ تقلید بھی کرتے ہیں، تلفیق بھی کرتے ہیں، یوزیج آف ان اوتھینٹک ریلیجس ٹیکسٹ جو ہے وہ کم کرتے ہیں، تکفیر بھی کم کرتے ہیں، تصوف بھی کم کرتے ہیں، اور ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف قرآن زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ گراف پہ ایک ذرا تھوڑی ایک نظر مار لیں، مجھے بتائیں آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے اس میں جو ان نے باتیں نہیں، جتنی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں ساری باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں، تقلید تو ٹھیک ہے کرتے ہیں، اور اب تقلید میں آپ کوئی مسئلے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں؟ کرنی تو پڑتی ہے، میں بھی آپ کی کرتا ہوں۔ نہیں آپ میری تقلید نہیں کرتے، آپ ہمارے دلائل کو فالو کرتے ہیں، تقلید یہ ہوتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا، یہ بائی ڈیفینیشن ہے تقلید۔ اچھا جی، بغیر تحقیق کے، بغیر یہ جانے ہوئے کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی، تو کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے یا بات سنی اس بنیاد پہ کہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، بالکل 180 ڈگری ہے تقلید کی ڈیفینیشن۔ پنجابی میں جسے کہتے ہیں لائی لگ، یہ پٹا جو ہے نا تقلید، یہ پٹا جو جانوروں کو ڈالا جاتا تھا نا، اب جانور کی اپنی مرضی ہوتی ہے جس کو پٹا ڈالا جائے، تو یہ ہے اس کا مطلب۔ تو ان سے اگر آپ پوچھیں بھی کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا ہے قرآن و سنت میں اس کی دلیل، وہ کہتے ہیں مقلد نے تو دلیل نہیں سیکھی، اس نے اعتماد کر لیا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس پہ ایسا اعتماد ہو سکتا ہے نا، وہ ایک ہی بندہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی شخص کے اوپر اندھا اعتماد نہیں ہو سکتا، اور نہ اماموں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر اندھا اعتماد کیا جائے۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں تکفیر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے جتنے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں پاکستان میں وہ سب دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جتنی کالعدم تنظیمیں ہیں سب